اور اب بات کرتے ہیں انتہائی اہم موضوع پر، غزہ امن منصوبہ بھارت کے لیے موقع یا کشمیر کے لیے جال، جس پر میرے ساتھ بات کریں گے ڈاکٹر پرمود پوار، دارالخلافہ دلی سے۔ آپ کو بتا دیں غزہ امن منصوبہ بھارت کے لیے موقع یا کشمیر کے لیے جال، آج سفارتی اور اسٹریٹجک حلقوں میں ایک سنجیدہ سوال زیر بحث ہے۔ کیا بھارت کو ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کا حصہ بننا چاہیے؟ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے امریکہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور بھارت عالمی سطح پر اپنا موقع بہتر طریقے سے رکھ سکے گا، لیکن ملک کے کئی سابق فوجی جنرلوں، سفارتکاروں اور سیکیورٹی ماہرین کی رائے ہے کہ بھارت کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ صرف غزہ تک محدود نہیں ہے، یہ کل کو کشمیر کے لیے ایک خطرناک مثال بن سکتی ہے۔ غزہ امن منصوبہ بظاہر ایک بین الاقوامی تنازع کو حل کرنے کی کوشش ہے، لیکن عالمی سیاست میں ہر منصوبے کے دور اثرات ہوتے ہیں۔ این نیوز سے بات کرتے ہوئے کئی سابق اعلیٰ فوجی افسران اور سیکیورٹی ماہرین نے واضح کیا کہ اگر بھارت کسی ایسے عالمی فریم ورک کی حمایت کرتا ہے جس میں تیسرے فریق کی مداخلت کا حصول شامل ہو، تو کل پاکستان اور ترکی جیسے ممالک یہی ماڈل کشمیر پر لاگو کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ ایک سابق اعلیٰ پولیس افسر نے بالکل درست کہا، یہ صرف غزہ کا منصوبہ نہیں، یہ کشمیر کے لیے جال بھی بن سکتا ہے۔ بھارت کا موقف کشمیر پر ہمیشہ سے بالکل واضح رہا ہے۔ کشمیر بھارت کا حصہ اور اندرونی معاملہ ہے، اس میں کوئی ثالثی، کوئی مداخلت اور کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اگر بھارت نے کسی ایسے بین الاقوامی اصول کی حمایت کی جو کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کو جائز ٹھہرائے، تو یہ خود بھارت کے موقف کو کمزور کرے گا۔ ہاں، یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھارت کے لیے بہت اہم ہیں۔ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک رابطے ضروری ہے، لیکن یہ رابطہ واضح سرخ لکیروں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بھارت کو ٹرمپ انتظامیہ یا کسی بھی امریکی حکومت کو صاف پیغام دینا چاہیے، ہم امن کے حق میں ہیں، ہم استحکام کے حق میں ہیں، لیکن کشمیر پر کوئی بات چیت، کوئی موازنہ اور کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ غزہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے، کشمیر بھارت کا آئینی اور قانونی حصہ ہے، دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملے کو بین الاقوامی بنانے سے بھی کبھی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے دشمن طاقتوں کو پروپیگنڈا اور دباؤ ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے بھارت کو چاہیے کہ امریکہ سے سفارت سطح پر بات چیت جاری رکھے، امن کی حمایت اصولی طور پر کرے، لیکن ایسے کسی منصوبے سے دور رہے جو کل کو بھارت کی خود مختاری کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ جذباتی فیصلوں کا وقت نہیں، یہ قومی مفاد اور اسٹریٹجک ہوشیاری کا وقت ہے۔ امن ضروری ہے، لیکن قومی خود مختاری سب سے پہلے ہے، اور کشمیر غزہ نہیں ہے، کشمیر بھارت ہے۔ آپ کو اسی حوالے سے بتا دیں ناظرین، میں آج ایک بہت اہم ناظرین آج ایک بہت اہم بین الاقوامی مسئلہ بھارت کے قومی مفاد سے جڑا ہوا ہے۔ کیا بھارت کو ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کا حصہ بننا چاہیے؟ بھارتی ماہرین، سابق فوجی اور سیکیورٹی ماہرین کا جواب بالکل صاف ہے، بھارت کو بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پرمود پوار، دارالخلافہ دلی سے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت خیر مقدم ہمارے پروگرام میں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم آپ کو اور آپ کے ناظرین کو۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آج جو موضوع ہے وہ بڑا انتہائی اہم ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سازش یا امن کا خواہاں۔ میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا، جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے روز اپنے بیانات بدل رہے ہیں، کبھی ہمیں دھمکی، کبھی کسی اور کو، اب غزہ کو انہوں نے ایک ٹول بنایا ہے کہ وہ پیس چاہتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں۔ لیکن سوال میرا یہ ہے، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچنا ہے، ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو غزہ پیس ڈیل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ سچ میں غزہ کے پیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا ورلڈ آرڈر چینج ہونے والا اور کوئی بڑی تبدیلی متوقع ہے؟ نہیں، دیکھیں، جیسے ہمارے ہاں بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں جو مذہب کے نام پر سیاست کرتی ہیں لیکن مذہب کے متعلق کوئی کام نہیں کرتی، ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ہیں جو غزہ کے نام پر اپنی سیاست کر رہے ہیں یا اپنا آرڈر لاگو کر رہے ہیں، لیکن ان کو غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں کے شہید ہوئے بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہاں پر جو غیر انسانی حرکتیں ہوئی ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غزہ ایک بہانہ ہے، اور جو انہوں نے بورڈ آف دا پیس بنایا ہے، جو چارٹر بنایا ہے، مزے کی بات ہے کہ اس میں غزہ اور فلسطین کا نام ہی نہیں ہے، اور 60 ممالک کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ملکوں کو اکٹھا نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں یہ مانتا ہوں کہ
ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो एक नए निज़ाम और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। और ऐसे में हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुल्क की खुद मुख्तारी और मुल्क की यकजहती सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर हम क्या रहेंगे और हमारी सियासत क्या रहेगी। डॉक्टर साहब, क्या तो यहाँ पे हमें जी यहाँ पे हमें एक क्लियर मैसेज तो नहीं देनी पड़ेगी पूरी दुनिया को कि आप गजा पे बात करें, ठीक है हम आपके साथ हैं, क्योंकि अगर पूरी दुनिया जा रही है तो हम समझते हैं हमें भी जाना पड़ेगा। आप कहीं और हमारी मदद चाहते हैं, हम मदद करने के लिए जरूर है, लेकिन हम किसी भी मुल्क में उसके अंदरूनी मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे और आप हमारे अंदरूनी मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि हमें ये वाज़िया पैगाम देना चाहिए पहले, उसके बाद हमें अगर इस डील में, पीस डील में जाना है, उसके बाद जाए? नहीं, देखें एक चीज देखें, आपकी कश्मीर को लेके तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं किसी कोने तक आप कह सकते हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड मामला रहा 1947 के बाद। इसमें डिस्प्यूट रहा है। हमारी तरफ से ये कहा जाता है कि हमारा कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलता है, और पाकिस्तान ये कहता है कि जो इधर हमारा कश्मीर है जो हकीकत में हिंदुस्तान का हिस्सा है वो काबिज वाला और कब्जे वाला है। तो उसको अगर वो कोई बोल जाता है तो फिर भी उसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन पंजाब के बारे में आप क्या कहेंगे? पंजाब के बारे में तो कोई डिस्प्यूट कहीं नहीं है। वहां तो हमारी बॉर्डर भी इंटरनेशनल बॉर्डर है और सब पूरे तरीके से यूएनओ में बटा हुआ है। फिर भी अमेरिका की पार्लियामेंट में, अमेरिका की कांग्रेस में सिखों को लेकर और पंजाब को लेकर एक वहां पर प्रस्ताव पास हुआ है, और अगर वो रिजोल्यूशन आ जाता है तो इसका मतलब तो सीधा सीधा वो हमारे अंदरूनी मामलात में दखल कर रहा है। अगर कल को कोई मुस्लिम ममालिक हमारे मुस्लिम भाइयों को लेकर या मुस्लिम भाईचारे को लेकर कोई सवाल उठाता है, देखें क्रिमिनल सब जगह होते हैं और हर कौम में होते हैं, हर मजहब में होते हैं, और क्रिमिनल का अपना कोई मजहब नहीं होता। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ खासकर ये नॉर्थ इंडिया में, जिसको हम काऊ बैट कहते हैं, गोबर पट्टी बोलते हैं, तो अगर यहाँ कश्मीरियों को रोक के पूछा जाता है या उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है या गोकशी के नाम पे निर्दोष आदमी को और एक अनजान की लिंचिंग कर दी जाती है, चाहे वो अखलाक हो, पहलू खान हो, और उसके ऊपर दूसरे मुल्क के लोग सवाल उठाने लगे, तो फिर हमारे हिंदुस्तान के लिए एक तकलीफ दे बात हो जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट को इन सब चीजों को बहुत माइन्यूटली ध्यान देना चाहिए। आज जिस तरीके से प्रपोजल आया है अमेरिकन कांग्रेस में, वो कोई बहुत अच्छे हमारे लिए इशारे नहीं करता। और वैसे भी आप सोशल मीडिया पर और बाकी बहुत जगह ये जिक्र माजरा हो रहा है कि पंजाब का एक हिस्सा तोड़कर उसको जम्मू में मिलाया जाएगा और गुरदासपुर को निकाल दिया जाएगा वहां से, और जम्मू को अलग से स्टेट बनाएंगे। तो ये सब वो जिसको बोलते हैं ना कि लोटे में बहुत सारे पत्थर डाल के हिलाने से कोई आवाज सुनाई नहीं देती, म्यूजिक नहीं आता, तुड़तुड़ी होती है। तो मुझे तो लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद अच्छा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने एक बड़ी अहम बात कही जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर को भी अलग करने की साजिश की जा रही है, लेकिन जहां कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, पिछले एक महीने से बयानात आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या हमारी जो छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि जम्मू अलग हो जाए, कश्मीर अलग हो जाए। तो हम इस बयान को कैसे देखें? मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं, मुझे लगता है ये बयान भी तो एक एंटी नेशनल होना चाहिए, क्योंकि आप एक रियासत को तोड़ना चाहते हैं। मैं आपसे ये डॉक्टर साहब जानना चाहूंगा, क्या इस बयान के पीछे भी कोई साजिश है कि जम्मू को अलग किया जाए, कश्मीर को अलग किया जाए? देखिए, जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टियां, बड़ी माजरत के साथ मैं इन सबसे कहता हूं, जो हमारे सियासी लीडरान हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या रीजनल लेवल पर हो, मेरा मानना तो ये है कि ये सब एक तरीके की कठपुतलियां हैं और ये कुछ नहीं है, प्लांटिंग लोग हैं, और ये सब वही करते हैं जो इनको आलमी हुकूमतें, आलमी ताकतें इनसे कराती हैं। वरना क्या जरूरत थी कि कश्मीर का ही लख्त कर दिया जाता, उसको भी 3 हिस्सों में बांट दिया गया, और उसको भी हिस्सों में बांटने के बाद उसको आज तक स्टेटहुड नहीं दी गई, जबकि खुद हमारे होम मिनिस्टर ने इस बात को कहा था कि वो देंगे। तो ये जुल्म या ये जो हक तलफी हुई है,
یہ تو عوام کے ساتھ ہوئی ہے نا، سیاسیوں کے ساتھ کیا ہوئی ہے؟ چاہے وہ چیف منسٹر عمر عبداللہ ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ تو آج بھی پورے پروٹوکول سے اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ گھومتے ہیں. عوام کو کیا ملا؟ آج لداخ والا کشمیر نہیں آ سکتا، اس کی زمینیں چلی جا رہی ہیں، جموں والا آواز نہیں اٹھا سکتا. تو لانگ ٹرم میں اگر آپ سوچیں تو اگر نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے جو 1945 میں آیا تھا، جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تھا، تب بھی بہت سے نئے نقشے بنے تھے. اور میں تو کہتا ہوں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر دوبارہ سے پھر نئے نقشے بننے کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے تو وہ بہت تکلیف دہ ہوگی. ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دے کے اس ملک کو بنایا ہے اور اس ملک کو اکٹھا کیا ہے، ورنہ 550 سے زیادہ ریاستیں اور سیاستیں تھیں یہاں. ان سب کو ایک ملک اگر بنانے کے بعد پھر سے کچھ ہلچل ہوتی ہے تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے پنجاب کی بھی بات کی اور آپ نے کہا کہ پنجاب کے حوالے سے بھی ایک عالمی سازش چل رہی ہے، یہ کون سی سازش چل رہی ہے؟ کیا پنجاب کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور اگر ایسا کچھ ہے تو کیا ہماری جو پولیٹیکل رجیم یہاں پر ہو؟ دیکھیں، ملک کی حفاظت کے لیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الگ الگ بیان نہیں دے سکتی، اس میں ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. وہ کانگریس ہو یا بھارتیہ جنتا پارٹی ہو، وہ AMI ہو یا کوئی اور ہو، اس معاملے میں ہمیں ایک ہونا ہوگا اور ایک ساتھ مل کر جو ہے ملک کی حفاظت کرنا ہوگا. یہ صرف ایک سیکیورٹی فورس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بارڈر پہ شہید ہو جائے، یہ صرف ایک فوجی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ملک کے حوالے سے اپنے ہاتھ میں ترنگا لے کر جان دے دے. خالی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، سب سے بڑی ذمہ داری جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی ہے، لیڈرشپ کی ہے. مرے تو فوجی، کمائے تو پولیٹیکل جو ہمارے سیاستدان. ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال بڑا اہم ہے، اگر پنجاب کے حوالے سے خدا نہ خواستہ اس طرح سے کی کوئی سازش چل رہی ہے یا کوئی اور بھی گنونی سازش چل رہی ہے، اور بالخصوص جو امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہم نے دیکھا جب سے وہ آئے ہیں تب سے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے مفادات میں نہیں ہے، ہمارے خلاف سٹیٹمنٹس دی گئی ہے. چاہے وہ ہم نے دیکھا لاسٹ ٹائم جو ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک چھوٹی سی جنگ چلی، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کس طرح کے گھٹیا بیانات دیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیا کوئی ایسی پنجاب کے حوالے سے بھی سازش چل رہی ہے اور ہمیں احتیاط برتنا ہوگا؟ دیکھیں، ایک بار پاکستان میں مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ پاکستان آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ تو انڈیا کے ایجنٹ ہیں. تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ جو بھی سرحد پار کر کے جاتا ہے، عام شہری بھی ہے، وہ اپنے ملک کا ایجنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی زائرین بھی آتا ہے زیارت کرنے کے لیے انڈیا میں، تو ہم بھی اس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ایجنٹ ہے، کیونکہ وہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا ہر شہری، چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور چاہے وہ چھوٹی سی فروٹ کی ٹھیلی لگا کے بیٹھا ہے، وہ اپنے ملک کا سپاہی ہے اور اپنے ملک کو بچانے کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ وہ سب سے زیادہ اور سب سے آگے بڑھ کر اپنی حفاظت اور اپنے ملک کے لیے کام کرتا ہے. لیکن تکلیف کیا ہوتی ہے کہ جب سیاستیں اور ریاستیں کمزور ہونے لگتی ہیں، جب ہماری گورنمنٹس کا اقبال ختم ہونے لگتا ہے، تو پھر دوسرا حاوی ہوتا چلا جاتا ہے. اگر سندور میں ہم جیتے تھے تو ہمیں پہلے ہی دن یہ جواب دینا تھا کہ نہیں، سندور میں ہم جیتے ہیں اور ہم نے ٹرمپ کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ پر اپنا سیز فائر نہیں کیا، لیکن ہم چپ بیٹھے رہ گئے اور وہ ہماری چپی ہماری کمزوری سمجھ لی گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک سازشوں کی بات ہے، پنجاب کو لے کر سازشوں کی بات ہے، تو یہ آج سے نہیں، بہت دنوں سے ہو رہا ہے. پوری دنیا میں ریفرینڈم ہے، کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، جہاں بھی سکھوں کی آبادی ہے، پنجابیوں کی آبادی ہے، تو وہاں وہ اپنے طریقے سے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جلسے جلوس نکالتے ہیں اور انڈیا کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں. تو ہمیں وہ سب سختی سے اور ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک امریکہ نے ہمارے بہت سے لوگوں کو ڈپورٹ کیا. یہاں پر میں معافی چاہوں گا، میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں پر اور ایک اہم بات ہے. دیکھیے، بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں نا جو جن کی ایک بلائنڈ فیتھ ہے. اب ہم تو کبھی کبھار ٹرمپ کی پوجا بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر ایسے لوگ ہیں. لیکن ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے داووس میں، ان کا کہنا ہے کہ بھارت کو مل گیا ہے زبردست لیڈر، یعنی انہوں نے وزیر اعظم مودی کی تعریف کی ہے. کل آپ ہمارے پرائم منسٹر کو جو ہے لڑکاتے ہیں، انہیں ویک پرائم منسٹر کہتے ہیں، پھر ٹیرف ہم پہ لگاتے ہیں، اور آج آپ کہتے ہیں کہ بھارت کو ایک زبردست لیڈر ملا ہے. کیا یہ کوئی سازش کا حصہ یہ بیان ہے؟ کیا اس بیان سے بو آ رہی ہے یا ٹرمپ نے یہ بیان دل سے دیا ہے؟ طارق صاحب، انشاءاللہ اس بڑی عید پر میں آپ کے یہاں آؤں گا
जी तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि कुर्बानी में से एक बोटी तो आप या हमारी बेटी पका के खिलाएगी। बिल्कुल जरूर। और जब कुर्बानी का बकरा लाते हैं तो उसको खूब बादाम खिलाते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, और फिर उसके बाद उसको अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जी तो ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, ये जिसको गले लगाता है या जिसकी तारीफ करता है ये उसी के ऊपर छुरी फेरता है। इस चीज को माइन्यूटली इशारे से समझ लेना चाहिए। डॉक्टर साहब हम आपकी बात समझ गए, लेकिन आज मैं ज़रूर 7 बजे आपसे इस पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे सामीन और नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे असल में ट्रंप की क्या है साजिश, इसको करेंगे हम बेनकाब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपको जब भी बुलाते हैं आप आते हैं और अपनी कीमती अल्फाजों से हमें नवाजे। नाज़रीन यहाँ पर बड़ी अहम बात एक है, वो ये है, वो आपको भी समझनी होगी और हमारी सरकार को भी समझनी होगी और मरकजी सरकार को बिल्कुल उस पर ध्यान देना होगा। जब मुल्क की हिफाजत की बात होती है तब हमें सियासत नफरत छोड़नी होगी, तब हमें मजहब छोड़ना होगा, सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए बात करनी होगी। आज अगर वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है, कुछ नए मनसूबे बंदी हो रहे हैं, बॉर्डर्स तब्दील हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक मजबूत साथियों की न सिर्फ तलाश करनी होगी बल्कि हमें यह भी देखना होगा कि हमारा जो दुश्मन है वो कहीं हमसे आगे तो नहीं है, वो कहीं हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रहा है। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए जब हम छोटी सी एक रियासत की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, इसने इस मुल्क के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियाँ दे रहा है। उस फौजी जवान, उस पुलिस एहलकार के बारे में सोचिए जो -10, 12, 13 में बॉर्डर में रहकर जो है 24 घंटे इस मुल्क की हिफाजत इसलिए करता है कि ताकि इस मुल्क के रियासत के हिस्से हिस्से के ज़मीन के टुकड़े टुकड़े की हिफाजत कर पाए। और अगर हमारे सियासतदान कोई और मंसूबा बना रहे हैं तो वो बदकिस्मती है। आइए मैं ज़रा आपको यहाँ पर जो तज्जिया हमने इस बारे में आपके सामने रखा, जिस तरह से डॉक्टर प्रमोद पावा भी कर रहे हैं, उस पर फिर एक बार बात करना चाहेंगे और आपको बता दें जो गजा अमन मंसूबा है, क्या भारत को इसका हिस्सा बनना चाहिए? अगर हमें बनना चाहिए तो हमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करनी होगी। इसमें क्लियर बात होनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, आलमी दुनिया के साथ, कि देखिए हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप हमारे अंदरूनी मामलात में कभी भी मुदाखलत नहीं करेंगे। हम गजा मंसूबा में तैयार है बात करने के लिए। और हमेशा आपको याद रहना चाहिए जो भारत की फॉरेन पॉलिसी हमारी रही है वो हमेशा पैलेस्टीन के हक में रही है। बदकिस्मती से हमने सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसे भी देखी है जो कहीं ना कहीं लोगों के जज्बात और हमारे खिलाफ जा रही है। हमें लगता नहीं लेकिन हमारे खिलाफ जा रही है। बहरहाल इस बारे में आपको बता दें कि गजा अमन मंसूबा भारत के लिए मौका या कश्मीर के लिए जाल। आज सफारती और स्ट्रेटेजिक हलकों में एक संजीदा सवाल नाज़रीन ज़ेर बहस है, क्या भारत को डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे का हिस्सा बनना चाहिए? कुछ माहिरीन कहते हैं कि इससे अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे और भारत आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ बेहतर तरीके से रख सकेगा। लेकिन मुल्क के कई साबिक फौजी जनरलों, सफारतकारों और सिक्योरिटी माहिरीन की राय है कि भारत को इस मामले में बहुत मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रहेगा, ये कल को कश्मीर के लिए ख़तरनाक मिसाल बन सकती है। गजा अमन मंसूबा बज़ाहिर एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा को हल करने की कोशिश, लेकिन आलमी सियासत में हर मंसूबे के दूर रस असर होते हैं। AN न्यूज़ से बात करते हुए कई साबिक आला फौजी अफसरान और सिक्योरिटी माहिरीन ने वाज़ेह किया है कि अगर भारत के किसी ऐसे आलमी फ्रेमवर्क की हिमायत करता है जिसमें तीसरे फरीक की मुदाखलत का असूल शामिल हो तो कल पाकिस्तान और टर्की जैसे ममालिक यही मॉडल कश्मीर पर लागू करने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं। एक साबिक आला पुलिस अफसर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये सिर्फ गजा का मंसूबा नहीं है, ये कश्मीर के लिए जाल भी बन सकता है। भारत का मौक़िफ़ कश्मीर पर हमेशा से बिल्कुल वाज़ेह रहा है। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें कोई सालसी, कोई मुदाखलत और कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर भारत ने किसी ऐसे बैनुल अक़वामी उसूल की हिमायत की जो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत को जायज़ ठहराए तो ये खुद भारत यानी हमारे मौक़िफ़ को कमज़ोर करेगा। हाँ, ये भी हकीकत है कि अमेरिका के ताल्लुकात भारत के लिए बहुत अहम है। बदलती हुई आलमी सूरत हाल में अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक राब्ते ज़रूरी है, लेकिन ये राब्ते वाज़ेह सुर्ख लकीरों के साथ होना चाहिए। भारत को ट्रंप इंतज़ामिया या किसी भी अमेरिकी हुकूमत को साफ पैगाम देना चाहिए, हम अमन के हक में हैं, हम इस्तिकाम के हक में हैं, लेकिन कश्मीर पर कोई बातचीत, कोई मुआवजा और कोई समझौता नहीं होगा। गजा एक बैनुल अक़वामी नाज़िर तनाज़ा है, कश्मीर भारत का आईनी और कानूनी हिस्सा है, दोनों का कोई मुआवजा नहीं हो सकता। तारीख़ गवाह है कि किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामले को बैनुल अक़वामी बनाने से कभी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे दुश्मन ताकतों को प्रोपेगेंडा और दबाव डालने का मौका मिलता है।
اس لیے بھارت کو چاہیے کہ امریکہ سے سفارتی سطح پر بات چیت جاری رکھے، امن کی حمایت اصولی طور پر کرے، لیکن ایسے کسی منصوبے سے دور رہے جو کل کو ہماری خود مختاری کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ جذباتی فیصلوں کا وقت نہیں، یہ قومی مفاد اور اسٹریٹجک ہوشیاری کا وقت ہے۔ امن ضروری ہے لیکن قومی خود مختاری سب سے پہلے، اور کشمیر غزہ نہیں ہے، کشمیر بھارت ہے۔ آپ کو اسی حوالے سے بتانا چاہیں گے ناظرین کرام، آج ایک بہت اہم بین الاقوامی مسئلہ اور بھارت کے قومی مفاد سے جڑی خبر۔ کیا بھارت کو ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کا حصہ بننا چاہیے؟ بھارتی ماہرین، سابق فوجی افسران اور سیکیورٹی ماہرین کا جواب بالکل صاف اور واضح ہے۔ ملک کو بہت ہوشیار ہونا ہوگا کیونکہ یہ معاملہ، ناظرین کرام، جس معاملے کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ صرف غزہ کا نہیں ہے۔ کل کو پاکستان اور اس کے حامی ممالک یہی منصوبہ کشمیر کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ملک کا موقف کشمیر پر بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ اور آئینی حصہ ہے، اس پر نہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، نہ کوئی ثالثی، نہ کوئی سمجھوتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارت کسی ایسے بین الاقوامی منصوبے کی حمایت کرتا ہے جس میں تیسرے فریق کی مداخلت کا اصول ہو تو یہ بھارت کے لیے خطرناک مثال بن سکتی ہے۔ ایک سابق اعلیٰ سیکیورٹی افسر نے صاف کہا ہے کہ غزہ کا منصوبہ کم اور کشمیر کے لیے جال زیادہ لگتا ہے۔ بھارت امن کا حامی ہے، بھارت کا استحکام کا حامی ہے، لیکن بھارت اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت امریکہ سے دوستی بھی چاہتا ہے اور مضبوط تعلقات بھی، لیکن بھارت یہ بات صاف صاف کہہ دے گا کہ ہم غزہ پر امن کی حمایت کرتے ہیں، لیکن کشمیر پر بھارت کا فیصلہ آخری ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ غزہ اور کشمیر کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ غزہ بین الاقوامی تنازع ہے، کشمیر بھارت کا اٹوٹ اور اپنا علاقہ ہے۔ اس لیے بھارت کو چاہیے کہ وہ امن کی بات کرے، دنیا سے دوستی رکھے، لیکن کشمیر کے معاملے پر ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اسی حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کا پیغام بالکل صاف اور واضح ہے۔ کشمیر بھارت کا تھا اور بھارت کا ہمیشہ رہے گا، اس پر کوئی دوسرا خیال نہیں ہو سکتا اور نہ سوچا جا سکتا ہے۔ کشمیر بھارت ہے اور بھارت کشمیر ہے۔ آگے